والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وأهل بيته وأصحابه أجمعين. حاضرین رحمكم اللہ، محلہ کے بچوں کو اللہ نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ موضوع تو میلاد النبی رکھا گیا. میں آپ لوگوں کے موضوع کے تقرر سے ایمان کا تقاضا ہے کہ متفق ہوں، لیکن اجازت چاہوں گا کہ جن لوگوں نے آپ کے اسوہ پاک پر اللہ کی فرما برداری میں اپنی زندگی گزاری، قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ جس قدر ہیں ان کو اپنے سامنے رکھا، پھر چاہے اس اطاعت فرما برداری میں انہیں دنیا سے کچھ نہ ملا بلکہ اپنے جانیں بھی قربان کر دیں، وہ لوگ کامیاب ہوئے. ان سے متعلق کچھ عرض کروں. دیکھیے، اولیاء اللہ کی شان میں وہ حکم ربانی ارشاد باری تعالیٰ بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. زیادہ تر یہاں وقفہ کر دیا جاتا ہے، رک جاتے ہیں. اس کے بعد کا جو مضمون ہے وہ اس سے بہت زیادہ کنیکٹڈ، بہت زیادہ تعلق رکھنے والا ہے. بات ادھوری رہ جاتی ہے، اس لیے کہ جو اس میں فرمایا گیا، اہتمام ایسا کیا اللہ نے کہ سیدھے سیدھے حکم نہیں سنا دیا، بلکہ ہماری طبیعتوں کو اس حکم کی طرف توجہ دینے کے لیے اہتمام یہ کیا کہ پہلے اعلیٰ کا لفظ استعمال کیا. آج کل اردو لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اپنی مادری زبان، روزی روٹی عہدے داری کے واسطے دیگر زبانیں بہت سیکھی ہیں. ایسا مت کرو، سیکھو لیکن اپنی زبانوں کو مت چھوڑو. یہاں کے پہلے پرائم منسٹر صاحب کا قول ہے کہ اگر کسی سے اس کی تہذیب اور اس کی زبان، اس کی تہذیب اور اس کا مذہب لینا چاہو تو اس سے اس کی زبان لے لو، بس کام ہو گیا. تو آج کل میاں ایسا ہی ہو گیا ہے. جب ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ انگریزی پڑھنے والے اس طرح جلسوں میں نہیں ہوں گے، وہ اپنی عہدیداریوں کے لحاظ میں اپنی جگہ پر رہیں گے. باہر کیف تو وہ میں بتا رہا تھا، الفاظ کی افادیت، اللہ نے جو ہماری توجہ کو اس طرف لگانے کے لیے الفاظ استعمال کی ہیں. اللہ یعنی بی الرٹ، ہاں آگاہ ہو جاؤ، خبردار، یعنی کوئی بات بہت ضروری ہے.
پھر اس کے بعد کہا گیا ان، بے شک، یعنی جو کہا گیا ہے اس میں کوئی شک نہیں. اولیاء اللہ، اللہ کے دوست، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ کے دوستوں کو کسی قسم کا حزن و ملال. ہم دیکھتے ہیں اللہ کے دوستوں کی زندگیوں میں الفاظ اور دوسرے استعمال نہیں کر رہا ہوں، بظاہر جانے ہلاکت کو پہنچ جاتی ہیں، چیتھے اڑ جاتے ہیں، پیاسے ذبح کر دیے جاتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر پر 18 گھوڑے دوڑائے گئے. کیا ہوا ہوگا؟ 18 گھوڑے کی سموں سے، ٹاپوں سے آپ کے جسم کا کیا اثر ہوا ہوگا بتا. اور اللہ کہہ رہا ہے کوئی حزن و ملال نہیں. ہاں، اللہ کی بات بجا برحق، اس لیے کہ اللہ کی فرما برداری میں جو ہوتا ہے اس کا ان کو غم نہیں ہوتا. ہو جانے. حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا تھا کہ اگر ہم درست ہیں، جو ہوتا ہے ہو جانے دیجیے. تو میاں یہ بات پکی کہ ان کو کوئی حزن و ملال نہیں. بظاہر جس کو ہم حال ایسا دیکھتے ہیں کہ ایسا ایسا ہو گیا. اب وہ کیوں؟ اللہ نے ان کو بے نیاز کیسے کر دیا؟ نہ صرف دنیا بلکہ آخرت کا بھی کوئی ان کو حزن و ملال بے نیاز ہے. معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ میدان حشر میں لائے جائیں گے، کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جا، تو آپ کہیں گے کہ میں نے جنت حاصل کرنے کے واسطے زندگی نہیں گزاری تھی، میں نے تو تیرے ساتھ رہنے کے لیے زندگی گزاری ہے، تیرے سوا میں جنت کے مزے کیا لوں. تو ان کو پھول کی چھڑی سے مارا جائے گا. دیکھ، یعنی لاڑ پیار کا انداز ہوگا ان لوگوں کے ساتھ. اور یہاں ہم زندگی میں کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی بہن صاحبہ کہتی ہیں معروف کبھی تو پیٹ بھر کے کھا لیا کر. دبلے وہ کہتے کہ بہن پیٹ بھر کے کھاؤں گا، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤں گا، کئی بھوکے ہیں ان کی یاد آتی ہے. زندگی کچھ دن کی ہے، گزر جائے گی. دیکھو یہ حال تھا. اب اس پیمانے میں ہم دیکھیں کہ اولیاء اللہ کو یہ جو شان ملی ہے وہ اس لیے ملی ہے الذین آمنوا، وہ اللہ اس کے رسول قیامت پر ایمان لائے ہوتے ہیں، وہ کانوا یتقون، اور وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. ان کو ڈر ملال کسی قسم کا دنیا اور آخرت کا اس لیے نہیں کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. ہمارا حال یہ ہے میاں کہ تقریریں کر رہے ہیں، تقریریں سن رہے ہیں، کتابیں پڑھ رہے ہیں، وہ کلپ میں دیکھ رہے ہیں، تقریریں وغیرہ سب سن رہے ہیں، مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈر دنیا والوں کا، اللہ کا ڈر نہیں. محاسبہ کرو ہماری زندگی کا. جن سے ہم دوستی کے دعوے کرتے ہیں ان کے مطابق ہماری زندگی بالکل نہیں ہے. قرآن شریف کے 30 پاروں پر عمل ہو جا. قرآن شریف کھولیے، سورہ فاتحہ تو پوری کلام پاک کا خلاصہ ہے. اب اس کے بعد آتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے اس میں ہدایت ہے. ہو گیا معاملہ.
یا میں کہتا ہوں کہ شاید اسی بات پر ہم بات کو ختم کر دیں. ہم اہدنا الصراط المستقیم سورہ فاتحہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ہدایت کر. اور یہاں لکھا ہوا ہے کہ متقی اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، اور ہم تقوی سمجھتے ہیں کہ کوئی اور چیز ہے. وہ ذرا وقت زیادہ ہو رہا ہے میں، اور ایسا ہوتا ہے کہ مضمون کی وجہ سے کچھ آواز میں شدت آتی ہے، لوگوں کے سونے کا بھی وقت قریب آ گیا، کچھ بیمار ہوں گے. بارکیف اس میں میں بولنے والا پہلے، پھر آپ سب سننے والے. یہ جو پہلے پارے کا اتنا جو خاکہ سامنے ہے، اسی میں اپنی زندگی کی تصویر کو فٹ کر کے دیکھو. کیا ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں جو ہم ہدایت چاہتے ہیں؟ ارے بابا، حکومت تو بہت بڑی چیز ہے. لوگ دوستوں سے اتنا لاڑ پیار کرتے ہیں کہ اللہ کو بھول جاتے ہیں. ہے حقیقت ہے. اولاد، بیوی، بچے، ماں باپ تو واقعی بڑی چیز ہے دوستوں کے واسطے. اور یہ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ہو جائے. ہدی للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. پھر ان کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. غیب پر ایمان سے مراد یہ ہے کہ اللہ عز و جل پر ایمان سے گزر کر حساب و کتاب ہوگا، ہم اٹھائے جائیں گے، اس پر ایمان ہونا چاہیے. نہیں، بالکل نہیں. حال یہ ہے میاں کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم زبان سے تو مسلمان ہیں، لیکن اپنے عمل سے ہم کفر کر رہے ہیں کہ ہم حساب کو بھول گئے، بالکل بھول گئے. آپس میں اس قدر ظلم اور زیادتی ہوتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس خدا کا حساب لینا ان کے سامنے ہے یا نہیں. اگر یہ بات ہو جائے نا، صرف اتنی بات، تو ہمارے سارے کیسز حل ہو جائیں کورٹ کے. کوئی ضرورت نہیں لڑنے کی، کوئی تھانے میں جانے کی ضرورت نہیں. مگر میاں ہم نے اپنے عملی طور پر اللہ عز و جل سے اپنا تمام معاملہ توڑ کر ظالموں کے ہاتھوں میں دے دیا ہے. اب یہ بے عزتیاں اسی کے سبب ہے. اب میں اس پر اولیاء اللہ کی زندگی کو میں بتاؤں. غزنی میں چین سے بیٹھے تھے وہ لوگ بابا، شادی رچی ہوئی تھی. کیا ضرورت تھی شادی کے ارمان کو ٹھکرا کر سفر کی صعوبتوں کو برداشت کر کے یہاں آنا؟ کیا ضرورت تھی؟ چین سے رہتے. ارے بھائی جانا، وہ ایسا ہوا پھر دیکھیں گے، جان دے، مت جاؤ ادھر. تجھ پر ظلم ہوا ہے کیا؟ مت جاؤ ادھر. اسی کو روک لیتے. نہیں، ظلم ہوا ہے، اب مظلوم کا ساتھ دیں گے. تو اس کے لیے صعوبتیں اٹھائی. یہ آپ کے پڑوس میں حضرت کچھ لوگ بھولے بھالے صاحب بولتے ہیں. بھولے بھالے اپنے یہاں کچھ نہ جاننے والے بیچارے کچھ بھی کر دینے والوں کو بھولے بھالے کہتے ہیں. وہ ہیں بالے بھولے، بھالے نہیں، بالے، بال بچہ چھوٹے. وہ دونوں بھائی ہیں. تاریخ میں نام لکھے ہیں امجد اور مجید. بڑے کا نام امجد، چھوٹے کے نام مجید. یہ عرفیت ہے. بالے بھولے صاحب شاہ عبد الرحمن غازی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یہ لوگ تشریف لائے ہیں. جب ان لوگوں نے اپنی دنیا قربان کر دی تو اللہ نے ان کو وہ وصف عطا کیا کہ جو زندہ لوگ حیران رہ جاتے. اب کچھ
فارغ ندوہ اور فارغ دیوبند وغیرہ آڑی مورتی کھڑی مورتی کہہ دیں ان کو، ان کا کام. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم سنی ان پر، ان کے عقیدوں پر اعتراض کرنے کے بعد، اپنے عقیدوں کے دعوے کے بعد جو فرما برداری کا معاملہ ہے وہ صاف ہے ہمارے پاس میں. قرآن حکیم کا پڑھنا، اس پر عمل کرنا، اس پہ نبی پر چلنا کچھ نہیں ہمارے یہاں. وہ سب تھا وہاں، قرآن حکیم پر عمل اور اس پہ پاک پر. تو حال یہ ہوا کہ اللہ نے ان کو زندگیاں ہمیشہ کے لیے دی. کہہ دیا گیا قرآن حکیم میں لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو میری راہ میں مارے جائیں، قتل کیے جائیں، انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے. یہاں عبد القادر صاحب ایک امام ہوا کرتے تھے. میں 2.5-3 برس کا بھی نہیں تھا. ماموں جان کی انگلی پکڑ کے آیا کرتا تھا. میں دیکھنے کا شرف حاصل کیا ہوں. بدو خان حضرت دیگر بزرگ بتاتے تھے کہ حضرت بڑے وابستہ تھے ان سے، عبد القادر صاحب سے. پتہ یہ چلا کہ جو لوگ باعمل ہوتے ہیں وہ لوگ ان سے وابستہ ہوتے ہیں. ہم زندگی گزار رہے بابا ایسی بدو خان چوک دیوڑی پر. ہم اگر نماز پڑھنے والے بھی ہیں تو بس سرسری طور پر سجدے رکوع ہو جا رہے ہیں، خالی خولی کچھ بھی نہیں ہے. وہ لوگ بھرواں ٹھوس تھے. جو عمل ہوتا تھا وہ اللہ کی رضا کے تحت ہوتا تھا، اخلاص کے ساتھ ہوتا تھا. بتایا جاتا ہے کہ ایک فجر کی نماز کے بعد عبد القادر صاحب نمازیوں کو لے گئے حجرے میں. وہ حجرہ بہت بعد میں گرایا گیا اور دروازے کو ہٹایا تو ایک سانپ وہاں سر کچلا ہوا پڑا تھا. بتایا کہ میری آنکھ کھلی ٹھنڈک محسوس ہونے سے، تو دیکھا کہ سینے پر سانپ بیٹھا ہوا ہے. فنا نکالے ہوئے کوئی داخل ہوا اور اپنے درے کی مٹھی سے اس کو اچھالا اور سر کچلا اور چلے گئے. یہ حضرت بالے بھولے صاحب علیہ الرحمہ کی کرامتیں ان کی زبانوں سے ہم نے سنی ہیں. اور اس سے بھی زیادہ کچھ ہے، لیکن میں کرامتوں پر وقت صرف نہیں کرتا، اس لیے کہ کرامتیں ان کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، کوئی چیز نہیں. اگر کرامت تھی ان کے پاس میں تو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری. تو اب یہاں سے اٹھ کر دیکھیے، آپ لوگوں نے کیا نا خدا کے واسطے، اپنے واسطے یہ کرنے کو گرفتاری کا حلقہ مت بنانا رے بھائی. جس نے یہ خیال کیا کہ ہماری تعریف ہو جائے گیا. اب یہاں سے اٹھو اور یہ تہیہ کرو کہ خدا کے واسطے ہم قرآن شریف سے انس کریں، اور انس کرنے کا دعویٰ نہیں کریں گے، اس کو سیکھیں گے، اس میں کیا اللہ کا مزاج ہے، کیا چاہتا ہے، بس ویسی زندگی گزاریں. دیکھو اولیاء اللہ کی کیمیائے سعادت میں ولایت کے باب میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا ایک ضبط تحریر کی ہے. اب حضور کی دعا پر غور کرو. یا اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما اور ان لوگوں کی محبت عطا کر جنہیں تجھ سے محبت ہے، یعنی اولیاء اللہ جنہیں تجھ سے محبت ہے. اور ان چیزوں سے محبت کرنا سکھا دے جو تیری دوستی سے قریب تر کرنے والی ہوتی ہیں. اب دیکھو میں خیال کرتا ہوں کہ لفظ چیز جو ہے اس کی
اس میں ساری چیزیں آ جائے گی. میں اس میں سرے فہرست اللہ کے دوستوں کی محبت کے بعد جو ان چیزوں سے محبت کی دعا کی گئی ہے جو اللہ کی دوستی سے قریب تر کر دے، قرآن حکیم کو دیکھتا ہوں. یاد رکھو، اس سے بیزاری جو ہے نا شیطان کا بہت بڑا حربہ ہے، بہت بڑا. میں بے چین ہوں کہ کون سے الفاظ استعمال کروں کہ میری آپ کی نفوذ جو ہے وہ اس سے چمٹ کے رہ جائے، اس کے ایک ایک حکم سے چمٹ کے رہ جائے، کبھی نہیں چھوڑے، چیتھے اڑ جائیں. ارے بابا ہم سول کوڈ کی مخالفت کرتے ہیں نا بابا، ہیں کس مجھ سے کرتے ہیں؟ ارے کورٹ میں چلے جاتے شریعت کے خلاف، اور ادھر سول کوڈ نہیں ہونا ہمارے کو، کا نہیں ہونا. ارے ہم تو پکے ساتھی ہیں ان لوگوں کے. بس ایک تہیہ کرو کہ اگر ہم ولیوں سے محبت کرنے والے ہیں تو خدا، اس کے رسول اور اس کی کتاب سے مذاق نہیں کریں. یہ مذاق ہوتا ہے ہمارے ہاں جو ہم دعوے کرتے ہیں نا، اور زندگی خالی خولی ان کی محبتوں سے مذاق ہے. ہم ان سے مذاق نہیں کریں گے، حقیقت میں ان سے محبت کریں. تو میں اپنی بات یہاں ختم کر رہا ہوں. بات بکھری بکھری سے رہی، لیکن تقریباً آپ کے سمجھ میں تو آ گئی ہوں گی، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. وہ آج جمعہ میں ہو گیا بابا ایسا، وہ 2-3 جمعوں سے انہوں نے کچھ اقدام کیا ہے، اللہ ساتھ دے، کہ تاریخ اسلام یہ سناتے ہیں ہر جمعے کو عشاء کی نماز کے بعد. انہوں نے تقاضا کیا کہ ابو اس کا اعلان کر دو. تو میں نے جو اعلان کیا، اعلان میں نے اپنی دانش میں وضاحت سے کر دیا. اب اس کے بعد فرض نماز کی دعا مانگنے کے بعد اٹھتے ہیں تو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور تیاری اس بات کی ہے کہ کچھ کہا جائے. پتہ یہ چلا کہ میں نے جو اعلان کیا لوگ سمجھے ہی نہیں ہوئے. تو بابا میری بات اکثر سمجھ میں بھی نہیں آتی. میں بوڑھا ہو گیا اور اسی نااہلیت کے ساتھ. تو اب اتنی بات سمجھو کہ ہم جو محبت کے دعوے کرتے ہیں، زندگی میں سچے طور پر، عملی طور پر اللہ سے، اس کے رسول سے، اس کے ولیوں سے، اور محبت صحیح کرنے کے واسطے سب سے پہلے قرآن حکیم کے احکام کو، کہ اس کے احکام کے تحت ہم محبت کرتے رہیں. ورنہ وہ ہو رہا ہے بابا، ڈی جے سے سندل جا رہے ولیوں کے، اور لوگوں کو، دلوں کو، ہارٹ ڈیسیز والوں کو تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہے. کیا ہے؟ تو میاں اس کا خیال رکھو بابا. پتہ نہیں پھر بولنے کا موقع مجھ کو ملے نہ ملے. اور یہ بات ہے کہ میری بساط نہیں کہ آپ سے کچھ کہوں، اور میں آپ کے لیے بھی وہ لفظ استعمال کروں کہ آپ کی ہماری کوئی بساط نہیں کہ ہم کچھ کر سکیں. شاید کروائے گئے ہوں گے اس لیے کہ یہ بات پیدا ہو جائے. تو دیکھیے، صرف عقیدت میں سر دھن کے رہ جانا کافی نہیں ہے، اور اپنے ساتھ اپنے اہل و عیال اور اپنے دوست احباب کی فکر کرو. وہ برا مانے اس کی پرواہ مت کرو. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ، جو میں نے تیرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ذکر کیا، مولا اس کے تحت مجھے اب سے محبت کرنا سکھا دے. مجھ پر اپنی محبت کا ایسا غلبہ عطا فرما جو پیاسے کو پانی ملنے پر بھی نصیب نہ ہوتا ہو. یہ الفاظ حضور کے بھی ہیں اس کے آگے. اور قرآن حکیم سے محبت عطا فرما کہ ہم تیرے ہر حکم پر چلنے کی کوشش کرتے ہوئے، اسی کوشش میں اللہ ہمیں موت آئے اور ایمان پر خاتمہ ہو. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا